السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال اور ان کے ہم خیال ججز کے فیصلوں کے خلاف آج پاکستان بار کونسل یعنی تمام ملک بھر کے تمام جو وکلاء بار ایسوسیشنز ہیں، بار کونسلز ہیں صوبائی اور پاکستان بار کونسل، ان کی جانب سے ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ اسپیشلی جو بل ہے، عدالتی اصلاحات بل قانون، جس پر حکم امتناعی دیا ہوا ہے چیف جسٹس صاحب نے اور ان کے ہم خیال ججز نے، حکم امتناعی کے خلاف آج ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز پاکستان بار کونسل کے زیر انتظام جو ہے تمام بارز کا اجلاس ہوا ہے۔ ملک بھر کی بڑی جو بارز ہیں، تقریباً کوئی 10 بار شریک ہوئی ہے اور صوبائی بار کونسل بھی شریک ہوئی ہیں۔ اس میں چیف جسٹس کے اقدامات کے حوالے سے ریزرویشن شو کیے گئے ہیں کہ چیف جسٹس اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے سوو موٹو کا اختیار جو ہے وہ اس کا مس یوز کیا ہے، اور جو جونیئر ججز ہیں، جو چیف جسٹس کے ہم خیال ججز ہیں، ویسے تو لوگ تو چہیتے جج کا بھی یوز کر رہے ہیں ٹرم کہ چہیتے ججز ہیں، مطلب من پسند تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ سینئرز کو نظر انداز کر کے جونیئر ججوں کو شامل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہم خیال ہیں، وہ چیف صاحب کی طرح عمران دار ہیں، اسی لیے ان کو چیف صاحب شامل کر رہے ہیں۔ تو میں وکلاء کی یہ جو تحفظات ہیں اس پر بات کر رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا 2 دہائی سے یہ مطالبہ تھا سوو موٹو کے حوالے سے کہ سوو موٹو جب لیا جاتا ہے، از خود نوٹس لیا جائے تو اس میں اپیل کا حق دیا جائے، لیکن نہیں دیا جا رہا تھا۔ تو پارلیمنٹ نے وکلاء کا دیرینہ مطالبہ جو ہے وہ پورا کیا ہے، اور جو پارلیمنٹ نے قانون منظور کیا ہے، بل منظور کیا ہے، جو قانون بنایا ہے، اس میں وکلاء کے مطالبات کو شامل کیا گیا ہے، ملک بھر کے وکلاء۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے کہ جی وکلاء تحریک شروع ہونے والی ہے یا ہو سکتی ہے، اچھا، اس میں جو معزز وکلاء صاحبان شامل کیے گئے ہیں، یہ پاکستان بار کونسل کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں ایسے وکلاء شامل ہیں جنہوں نے کبھی بار کا کوئی الیکشن کسی بار ایسوسیشن کا نہیں لڑا، نہ جیتا ہے، وہ وکلاء ہیں۔ وکلاء تو وکلاء ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے، لیکن اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، کچھ میٹر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ میٹر نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ وہ وکلاء ہیں جو تحریک کی تیاری کر رہے ہیں، جن کا جو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے، یہ پاکستان بار کونسل کہہ رہی ہے۔ جو معزز ججز صاحبان ہیں، جونیئر ججز، ان کے حوالے سے میں آپ کو اندر کی کہانی بتاؤں کہ ان کی جب اپائنمنٹ ہو رہی تھی 3-4 ججز کی، تو اس وقت حکومت نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑی ماری۔ موجودہ جو حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت، اس میں نون لیگ کی غلطی تھی، نون لیگ کو بلیک میل کیا گیا، مطلب بلیک میل ہو گئی نون لیگ، کیونکہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف تھے، تو وزیر اعظم نے ظاہر چیف ایگزیکٹو وہی ہیں، انہوں نے فیصلہ کرنا تھا۔ وزیر اعظم نے، حکومت نے وزیر قانون کو، اعظم نذیر تارڑ کو حکم دیا، ہدایت کی کہ جی آپ نے ان ججوں کو ووٹ دینا ہے سپریم جوڈیشل کمیشن میں۔ ایک جو سپریم جوڈیشل کونسل ہوتا ہے جو ججز کے خلاف ریفرنسز کی سماعت کر رہا ہوتا ہے، ایک دوسرا سپریم جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے جو ججز کی تعیناتی سے متعلق ہوتا ہے، تو اس کے بھی سربراہ چیف جسٹس ہیں۔ اس میں پاکستان بار کونسل کا نمائندہ اس میں ممبر ہے، اٹارنی جنرل ممبر ہے، وزیر قانون بھی ممبر ہے، اسی طرح باقی ججز ہیں۔ تو وزیر قانون اور اٹارنی جنرل یہ حکومت کے ہوتے ہیں، اٹارنی جنرل حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، حکومت کا وکیل ہوتا ہے، وزیر قانون بھی حکومت کا۔ ان دونوں کو حکومت نے کہا کہ ان ججز کو ووٹ دیں جو چیف جسٹس کے رائٹ لیفٹ بیٹھے ہیں،
جن پر ریزرویشن ہے، پاکستان بار کونسل نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی۔ اس وقت ان کو کہا تھا، حکومت کو، وزیر قانون کو، کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ جو سینئر ججز ہیں جو ایلیجبل ہیں، ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، یہ پک اینڈ چوز والا کام ہے۔ پک اینڈ چوز میں من پسند اور مرضی کے اپنے چہیتے جج لا سکتے ہیں یا لائے جا رہے ہیں، تو پک اینڈ چوز والا کام خراب ہے۔ اس میں سینارٹی میں، کم از کم سینارٹی میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ میرٹ کا کچھ نہ کچھ خیال ہوتا ہے، لیکن یہ پک اینڈ چوز کی وجہ سے پاکستان بار کونسل نے مخالفت کی تھی، حکومت نے بات نہیں مانی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اس پر قوم سے معافی بھی مانگ چکے ہیں، اور وزیر قانون نے پھر اپنی عزت بچانے کے لیے اعظم نذیر تارڑ نے استعفیٰ دے دیا تھا کچھ عرصہ پہلے۔ ووٹ دینے کے بعد اس نے پاکستان بار کونسل میں وکلاء میں اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنا مان رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے استعفیٰ دے دیا تھا، تاکہ وکلاء خوش ہو جائیں۔ اور پھر بعد میں وزیر اعظم نے، شہباز شریف نے وزیر قانون کو، اعظم نذیر تارڑ کو کہا کہ جی استعفیٰ منظور نہیں ہے، کام جاری رکھیں۔ تو اسی طرح انہوں نے پھر کام جاری رکھا، لیکن معافی مانگ چکے ہیں۔ یہ ریکارڈ پر موجود ہے وزیر قانون کہ ان ججز کو، جو جونیئر ججز ہیں، رائٹ لیفٹ پہ جو بندیال صاحب کے بیٹھے ہیں، ان کو ووٹ دینے پر وزیر قانون قوم سے معافی مانگ چکے ہیں۔ ابھی آج ہی اخبارات میں چھپا ہوا ہے کہ وزیر قانون نے بڑا انکشاف یہ کیا ہے کہ جی ہمیں یقین دہانی کرائی گئی تھی، شورٹی دی گئی تھی، گارنٹی دی گئی تھی جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت کے آرمی چیف کی جانب سے، ان ججوں کے حوالے سے، ان معزز ججز کے حوالے سے۔ ایک تو وزیر قانون کہتے ہیں کہ حکومت نے مجھے کہا کہ ووٹ دے دیں، اٹارنی جنرل کو بھی حکومت کی ہدایت تھی، اور دوسرا جنرل باجوہ کی گارنٹی تھی، باجوہ صاحب کی گارنٹی پہ ہم نے ان ججوں کو ووٹ دیا، لیکن اب وہ پچھتا رہے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ نون لیگ کی سلیکشن ہمیشہ اسی طرح ہی رہی ہوتی ہے۔ پرویز مشرف کو دیکھیں، یا ضیاء الدین والا جو جس طرح کا سین ہوا تھا، یا ابھی راحل شریف والا سین، یا یہ جتنی بھی نون لیگ نے تقرریاں کی، نون لیگ اپنے ہی مقرر کردہ بندے سے ڈسی جاتی ہے۔ تو یہ اسی طرح ہی ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں۔ انہوں نے جن کو ووٹ دیا وہی نون لیگ کا کریا کرم کر رہے ہیں، نون لیگ کی حکومت کا، پارلیمنٹ کا، وہی ججز کریا کرم کر رہے ہیں۔ تو وزیر قانون تبھی تو قوم سے معافیا مانگ رہے ہیں کہ غلطی مان رہے ہیں وہ، کہ غلطی ہو گئی ہم سے۔ تو پاکستان بار، اچھا، اٹارنی جنرل جو تھے سابق، جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا، عطا الہی پتہ نہیں کیا نام تھا، ان کے لیے ایک تاثر ہے کہ وہ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے مخبر تھے۔ یہ بھی مجھے بڑا انکشاف ہوا ہے، سپریم کورٹ کے صحافی رپورٹرز جو ہیں، اچھے رپورٹرز، انہوں نے بتایا ہے کہ سابق اٹارنی جنرل چیف جسٹس نے لگوایا تھا، اور وہ ان کے مخبر تھے، عمر عطا بندیال صاحب کے، چیف جسٹس کے۔ وہ ان سے پوچھتے تھے کہ حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے، حکومت کا آگے کا پلان کیا ہے۔ اب ظاہر ہے جب چیف جسٹس کو حکومت کا پلان، اسٹریٹجی ایڈوانس میں معلوم ہو جائے تو چیف جسٹس تو پھر اس حساب سے معاملات کو آگے لے جائیں گے۔ ہیں جی، یہ اس طرح کا انصاف ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں، موجودہ چیف جسٹس کا، منصف اعلیٰ کا۔ تو پاکستان بار کونسل پہ میں آتا ہوں۔ پاکستان بار کونسل آج یوم سیاہ منا رہی ہے۔ تھوڑی سی مختصر سی کچھ جو اس کے جو خلاصہ ہے ان کا موقف کا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ کل جو اجلاس ہوا ہے، اس میں اس اجلاس کے بعد، یعنی پاکستان بار کونسل کے زیر انتظام آل پاکستان بار کونسل کا اجلاس ہوا۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہارون رشید نے میڈیا ٹاک کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آج پاکستان بار کونسل، صوبائی بار کونسلوں کے عہدیداران نے اجلاس میں شرکت کی۔ از خود نوٹس کے اختیارات چیف جسٹس صاحبان اپنے لیے استعمال کرتے رہے۔ چیف جسٹس صاحبان کے از خود نوٹس کے اختیار کے استعمال سے ملک کو نقصان ہوا۔ 2 ججز کے از خود نوٹس پر انتخابات کا از خود نوٹس لیا گیا۔ انتخابات کا معاملہ ہائی کورٹس میں آلریڈی زیر سماعت تھا۔ کے پی اور پنجاب اسمبلیوں
اسمبلیاں کیوں توڑی گئیں، اس پر از خود نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ اس پر لیا جانا چاہیے تھا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کیوں توڑی گئی، اس پر نہیں لیا گیا سو موٹو۔ ایک جماعت کی مرضی آگے چلانے کے لیے از خود نوٹس لیا گیا۔ تمام ادارے حدود میں رہتے ہوئے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ پارلیمنٹ نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اپیل کا حق دیا ہے سو موٹو میں، از خود نوٹس میں۔ از خود نوٹس کے لیے قوانین بننے چاہیے۔ انڈین سپریم کورٹ بننے سے آج تک چیف جسٹس نے صرف 2 از خود نوٹس لیے ہیں۔ کر لو گل جی، انڈین سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آج تک اپنی پوری سپریم کورٹ، انڈیا سپریم کورٹ کے پورے ٹینیور میں آج تک 2 سو موٹو لیے ہیں، از خود نوٹس لیے ہیں، اور یہاں پہ گن گن کے تھک جائیں گے، پھر بھول جائیں گے، پھر نئے سرے سے گنتی شروع کرنی پڑے گی۔ اتنے سو موٹو لیے جاتے ہیں اور وہ اپنے مفاد میں۔ تو یہ انصاف کا جنازہ ہی نکالا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب اور ان کے ہم خیال ججز کی جانب سے۔ اچھا جی، سپریم کورٹ کے حکم امتناعی پر احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، پاکستان بار کونسل کہہ رہی ہے۔ عدالت حکم امتناعی واپس نہ ہوا عدالت کا تو جب تک نہیں ہوگا تب تک احتجاج جاری رہے گا۔ ملک بھر میں آج یوم سیاہ منایا جائے گا۔ اچھا جی، احسن بھون صاحب ہیں سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، کہتے ہیں کہ جی تمام بار ایسوسی ایشن کا کامیاب اجلاس کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 2 دہائیوں سے از خود نوٹس میں اپیل مانگ رہے تھے۔ حکومت کے بل میں وکلاء کے مطالبات منظور کیے گئے تھے۔ سپریم کورٹ کی فل باڈی نے گزشتہ سال 5 ججز کی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا تھا۔ ابھی پارلیمنٹ نے جو بل منظور کیا ہے اس میں تو 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے، یہ تو وکلاء تو 5 رکنی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ اچھا جی، حسن رضا پاشا صاحب ہیں چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی، یہ کہتے ہیں کہ جی آج کی کانفرنس بھرپور تھی، 10 بار ایسوسی ایشنوں کے صدور نے شرکت کی۔ ایک سیاسی جماعت کہہ رہی ہے کہ وکلاء کی تحریک شروع ہو رہی ہے، جو لوگ کسی بار کے صدر بھی نہیں بنے وہ کیسے تحریک شروع کر سکتے ہیں؟ 3 جج صاحبان نے سپریم کورٹ کے جج بننے پر اعتراض کیا تھا۔ اچھا، یہ جو جونیئر ججز ہیں ان پر سینئر ججز نے بھی اعتراض کیا تھا اور پاکستان بار کونسل نے بھی اعتراض کیا تھا، سپریم کورٹ بار نے بھی، وکلاء نے بہرحال اعتراض کیا تھا جو ممبر ہیں اس سپریم جوڈیشل کمیشن کے، لیکن معزز چیف جسٹس صاحب وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو لانا ہے، اور باجوہ صاحب بھی اس وقت آن بورڈ تھے، آرمی چیف تھے، وہ عمران خان کو، وہ بھی فیسلیٹیٹر تھے اس وقت عمران خان کے، تو اس لیے یہ 2 معزز ججز جو ہیں جج تو بن گئے، لیکن حق ادائی پراپر کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کی اور عمران خان کی اور تقرری کرنے والوں کی، لیکن جنہوں نے ووٹ دیا نون لیگ نے، وزیر قانون نے، اعظم نذیر تارڑ نے، اور اٹارنی جنرل اس وقت کے جو تھے وہ ظاہر حکومت کے نمائندے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔